تو اس نے میرا مذاق اڑایا. اس نے میرا مذاق اڑایا, اچھا تو یہ سیٹھ لوگ بھی اب سی ایس ایس کریں گے, تم کدھر سے کر سکتے ہو, کر ہی نہیں سکتے ہو, تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا اتنا آئی کیو لیول ہی نہیں ہے, لیکن افسروں کے لیے ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے, ایک ڈفرینٹ اسٹائل چاہیے ہوتا ہے. وہ تمہارا اسٹائل ہی نہیں. میں پیدا ہوا حالہ پرانا میں. اس وقت ضلع حیدرآباد تھا اور تعلقہ حالہ. اس وقت تعلقہ حالہ ہے اور حالہ پرانا گاؤں ہے میرا. تعلقہ حالہ اور ڈسٹرکٹ مٹیاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد سلطان تھا اور ان کو لوگ, چونکہ ان کا نام ان کے دادا کے نام پہ تھا, تو ڈاڈا محمد سلطان. اور بیسیکلی زمیندار فیملی سے میرا تعلق ہے. زمیندار تھے میرے والد اور میرے دادا, حاجی عبدالعزیز میمن. اور اس کے بعد ہم 1962 میں میری فیملی شفٹ ہو گئی گاؤں سے. کچے کا گاؤں تھا, تو وہاں سے شفٹ ہو گئے حیدرآباد. وہاں پہ میری تعلیم وہیں کی ہے, نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد, اور پھر اس کے بعد کیرٹ کالج پٹارو. کیرٹ کالج پٹارو سے انٹرمیڈیٹ کیا. لیکن چونکہ مطلب ہمارے یہاں نوکری کا کوئی رواج یا کوئی نوکری میں کوئی نہیں تھا, تو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں اپنی جو آبائی ایک کاٹن فیکٹری تھی ٹنڈو آدم میں, وہ دیکھ بھال کرنے لگا. اور پہلا جو میں نے فیکٹری اپنی لگائی تھی وہ تب تھی 1979 میں. اس وقت میری عمر 19.5 سال تھی. اس وقت میں نے اپنی پہلی فیکٹری لگائی تھی عزیز کاٹن فیکٹری کے نام سے ٹنڈو آدم میں, سائٹ ایریا ٹنڈو آدم. اور پھر اس کے بعد ہماری جوائنٹ فیملی تھی. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں 11 سال کا تھا, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں سب سے بڑا بھائی ہوں. مجھے اپنے چچا نے, حاجی غلام مصطفیٰ میمن صاحب نے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور دوسرے چچا میرے تھے حاجی فرید احمد میمن. انہوں نے ہمیں پالا جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت, جو ہمارے یہاں سندھ میں رواج ہے. تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ اس کو پڑھایا ہے تو اس کو بزنس کی طرف لے جاتے ہیں. میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی جو بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہی مطلب میرے دادا نے پہلے فیکٹری وہ بنائی تھی شیزان ہوٹل حیدرآباد کے نام سے. شیزان ہوٹل تھی اسٹیشن میں 1958-59 میں. تو کاروبار میں تھوڑا بہت تو تھا, یہ مطلب ہوٹلنگ کا کاروبار تھا, اور بہت بڑا ہوٹل تھا وہ. اور ابھی وہ ہوٹل نہیں ہے, ابھی تو خیر وہاں پہ بلڈنگ بن گئی ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس. دوسرا ہمارا ایک چھوٹا سا, اب تو خیر وہ چھوٹا سا ہے, لیکن اس وقت بہت بڑی انڈسٹری کہلاتی تھی, برف کا کارخانہ, جو کہ ابھی بھی مشہور ہے حالہ شہر میں. لیکن اب تو خیر ظاہر ہے گنجان آبادی بن گئی ہے, اور ادھر ہماری ابھی صرف ایک ڈیرا ہے اور جس طرح ہے. تو میں نے جننگ فیکٹری 78 میں نے کیرٹ کالج پٹارو سے 77-78 میں کیا انٹرمیڈیٹ. اس کے بعد میں سیدھا فیکٹری پہ آ گیا, اس لیے کہ بس 79 سے میں اپنی فیکٹری چلانے لگا. اور اس کے بعد میری طبیعت چونکہ شروع سے کوئی جس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا, اب سوچتا ہوں تو ذرا جذباتی اور فوراً غلط بات کو تسلیم نہ کرنا. تو میں جو بیوروکریسی تھی وہ اس وقت بھی اور آج بھی, جب میں بھی رہا ہوں بیوروکریسی میں, تو وہ جو عام پاکستانی ہے, جو کاروباری انسان ہے, یا جو بھی ایک عام بیوروکریسی کے علاوہ جو بھی ہے, وہ اس کو شاید اپنے آپ کو سپیریئر اتھارٹی سمجھتا ہے. اس وقت ہیسکو نہیں تھا اور واپڈا ہوا کرتا تھا. مارکیٹ کمیٹی, سوشل سیکیورٹی, ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی صاحب تو بہت بڑی چیز تھے. لیبر انسپیکٹر, ایکسائز انسپیکٹر, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر, ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر,
سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن، اولڈ ایج بینیفٹ، مطلب اس طرح کے تقریباً 20 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس تھے جن کو ہم فیس کرتے تھے. ویٹس اینڈ میجرز والے ایک انسپیکٹر صاحب ہوتے تھے، بوائلر انسپیکٹر ہوتا تھا، میری فیکٹری میں بوائلر ہوتا تھا. سارے کے سارے انکم ٹیکس آفیسر تو خیر بہت بڑے افسر تھے. اور پھر اس وقت وہ انکم ٹیکس آفیسر کہلاتے تھے، ابھی اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس کہلاتے ہیں. پھر کسٹمز کے، پھر انسپیکٹر ہوتے تھے وہ، اور یہ بہت بڑے بلا چیزیں سمجھے جاتے تھے. اور ایس ایچ او صاحب، مختار کار صاحب، سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس کے جو وہاں پہ جو انسپیکٹر صاحبان تھے یا جو ایم ڈی سائٹ تھے، MDSITE سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سرکار کے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، فیکٹری لگائی ہے، 50 60 70 لوگوں کو آپ نے مزدوری اور روزگار پرووائڈ کیا ہے. لیکن یہ بھی سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس کے نہ صرف سرکار کے آپ نے ٹیکسز دینے ہیں، ان کے گھروں کے خرچے بھی ہم نے چلانے. تو ظاہر ہے تنگ ہوتے تھے. اور میرے چچا جو مرحوم تھے وہ ہمیشہ مجھے اس بات پہ سمجھاتے کہ بابا ملک میں اسی طرح چلا جائے گا. تو اس کو ہم اپنے حساب میں جو کرتے تھے بالائی خرچہ کہتے تھے، جو مسلینیئس جس کو کہا جائے، مسلینیئس ایکسپینڈیچر میں رشوت کا کھاتا ہوتا تھا، کس کو کتنے دیے کس نے دی، اس کے واؤچر پہ میں سائن کیا کرتا تھا. تو ہر چیز کی قیمت اور مطلب ڈپٹی کمشنر تو خیر اور ایس پی صاحب تو بہت بڑے. میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، میں اپنی گاڑی میں اپنے ایک پھٹی کے بیپاری کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹریفک کا ایک کانسٹیبل تھا، وہ موٹر سائیکل پہ چلا آ رہا تھا. تو میں ظاہر ہے بازار کے کونے پہ سائڈ پہ پارک کی ہوئی تھی گاڑی. اس نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ گاڑی ہٹاؤ یہاں سے، ایس پی صاحب آ رہا ہے، ایس پی صاحب کی گاڑی آ رہی ہے. تو میں نے کہا بابا روڈ خالی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے یاد ہے اس نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، سمجھتے نہیں ہو، جوتے ماروں گا. تو میں ظاہر ہے میرے پاس ڈرائیور نہیں تھا، تو میں گاڑی ہٹانے لگا. جو میرا جس بیپاری کے پاس میں اس کا مہمان بن کے بیٹھا تھا وہ بھی سپاہی سے اتنا ڈر گیا، مجھے کہنے لگا کہ صحیح آپ ابھی جائیں، بعد میں بات کریں گے. تو یہ پوزیشن ہم افسران اور سرکاری اہلکاران ایک عام آدمی، ایک عزت دار آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی بے عزتی کرتے، اس کی بے عزتی اور اس کی عزت کا معیار کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ظاہر ہے میرے ایکسپیرینسز ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ود دا بیوروکریسی. لیبر انسپیکٹر ایک مطلب ویسے ہی میں ASP بننے سے پہلے، میں نوکری کرنے سے پہلے، ایک میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں لگتا، میرے ایک بچپن کا دوست ہے، اس کے چچا اور سسر واز لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے. تو 1984 میں 85 میں شاید 84 یا 85 اینی ون آف دیز ایئرز، وہ خود میری فیکٹری پہ آئے تھے. ہم نے ظاہر ہے مطلب دوست کے چچا تھے، میرے بچپن کا دوست تھا، میرے ہاسٹل کا کلاس فیلوز تھا، میرا روپ پارٹنر تھا ہاسٹل کا. تو وی نیو ایچ ادر ویری ویل. میں ان کے گھر بھی آتا جاتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن میں نے ان کو مطلب جس طرح ہمارے یہاں سندھ میں ایک ادب کے ساتھ آپ ملتے ملاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن جو ان کا بھتہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا، وہ میں نے ان کو دیا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا لفافے میں ڈال کے. ایک مرتبہ سے انہوں نے کہا تھا بس نہیں جی ضرورت تو کو نہیں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اردو میں اس کو یہ کہیں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے کمال اس کو قبول فرمایا تھا. اور میں اسی ایکسپیرینس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب میں ASP بن گیا، میں لاہور میں تھا تو فیکٹری میں چلاتا تھا. میرا چھوٹا چچا زاد بھائی خالد احمد نام ہے اس کا، وہ
فیکٹری چلانے لگا. ظاہر ہے میں اس کو ٹریننگ دے رہا تھا, لیکن میں ڈیلی اس کے ساتھ فون پہ لاہور سے CTP میں کر رہا تھا, تو لاہور سے ڈیلی اس کے ساتھ وہ کرتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اب تمہاری نوکری کا تو فلانا فائدہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ابھی پھر آئے تھے اس سال, اور انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا. اس نے کہا نہیں, یہ بشیر صاحب کی فیکٹری ہے تو کیسے لے سکتا ہوں. میں نے کہا پچھلے سال کتنے دیے تھے اس کو؟ بالائی خرچی والی کھاتے میں دیکھو, مسلین رشوت والی کھاتے میں. تو اس نے کہا کہ 5,000. میں نے کہا اس مرتبہ اس کو 10,000 جا کے دے آؤ, اور اس کو بتاؤ کہ اب پیسے میں مطلب ابھی تم ASP سے پیسے نہیں لے رہے ہو, باقی بھتیجے سے پچھلی سال تم نے خود لیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, مطلب اگر ترقی نہ کرنے کا ایک ریزن بیوروکریسی کی کرپشن بھی ہے, بیوروکریسی کا رویہ بھی ہے, بیوروکریسی کی میرٹ کی خود اپنے ہی کلاس کے لوگوں کے ساتھ. وہ خود مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے نارملی بیوروکریٹس آر فرام مڈل کلاس. وہ اپنی ہی کلاس کے ساتھ جاتیاں کر رہا ہوتا ہے, اپنی ہی کلاس کے ساتھ جاتیاں کر رہا ہوتا ہے. جس نظام نے اس کو روکا ہوتا ہے ترقی سے, اسی نظام کا ساتھی بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے. ایسے میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں, ایک مثال نہیں ہے میری اپنی لائف کے. اینی ویز, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر میں نے امتحان پاس کیا. مطلب میں نے BA پرائیویٹ کیا تھا سچل سرمست کالج حیدرآباد سے, اور اس کے بعد ادھر سے کوئی BA جس طرح BA پرائیویٹ ہوتی ہے اسی طرح پرائیویٹ کیا تھا. اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کبھی CSS بھی کرنا ہے, اس لیے کہ مجھے ضرورت شاید محسوس نہیں ہوتی تھی. میں چونکہ کاروبار میں, بزنس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی تھی 1979 میں, عزیز کاٹن فیکٹری کے نام سے, ٹنڈو آدم. اور دوسری فیکٹری ہم نے لگائی تھی, مطلب ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. دوسری ہم نے فیکٹری لگائی تھی غلام مصطفیٰ کاٹن فیکٹری شداد پور حالہ روڈ پہ. کا بعد میں المصطفیٰ کے نام سے بنائی نہیں تھی, وہ ہم نے لیز پہ لی تھی, بعد میں خریدی تھی, بعد میں خیر چھوڑ دیا. تو کاروبار میں اپنے بہت زیادہ مطمئن تھا. کاروبار کے حوالے سے میں بہت زیادہ مطمئن تھا, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ تھا پاک پروردگار عالم نے. رزق کے حوالے سے بہت زیادہ, اور پیار کے حوالے سے جو میرے چچا تھے, اور جو گائیڈنس کے حوالے سے جو میرے چچا تھے, دونوں میرے چچا, وہ انہوں نے میری ٹریننگ کی, انہوں نے میری تربیت کی, انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, انہوں نے مجھے سمجھایا مختلف چیزیں. لیکن میری وہی بات تھی کہ میں فوراً لڑ پڑتا تھا. میں ہر وقت کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی, کس چیز کے پیسے دوں یار, کیوں پیسے دوں بھائی, میں نے گورنمنٹ کی فیس بھرنی, وہ بھری ہوئی ہے, پھر بات مطلب کیسے. لیکن خیر زندگی میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو افسران ہیں, وہ گورے والا تعلق, گورے والا اسٹائل ہی چھوڑیں. اگر گورے والا اسٹائل آپ ہی نے کرا تو پھر ہم نے آزادی کیوں لی 1947 میں؟ اگر آپ نے اسی طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے تو پھر کیوں ہم آئے ہیں یہاں پہ؟ اور پھر کیوں کہتے ہیں سروس, کیوں کہتے ہیں؟ کہہ دیں یو آر کنگس, یو آر ناٹ کنگس, ناٹ ایٹ آل. اینی ویز, میں اپنے پھر اس کے بعد ٹریننگ پہ چلے گیا, CSS کا امتحان دیا. ہاں وہ کیسے ہوا, دیٹ از اگین اے ویری انٹرسٹنگ.